معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ معزز ناظرین، عربوں کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتا اور سردار جانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ عزا دیوی سردار دیویوں میں سے تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ ہے۔ وادی نخلہ میں ہی عزا کا مندر تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبیلے کے لوگ وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں بتوں کے مندر دور دراز علاقوں میں واقع تھے، لیکن ان بڑے بتوں کے نام والے بت خانہ کعبہ کے اندر بھی رکھے گئے تھے۔ روایات کے مطابق عزا ایک شیطانی دیوی تھی اور اس کی رہائش وادی نخلہ میں پائے جانے والے 3 درختوں میں تھی۔ اس کے اندر شیطانی قوت موجود تھی جس کی وجہ سے وہ ان بتوں کے اندر سے آوازیں نکالتی تھی اور عرب اس پر یقین کرتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی پوجا سے منع فرمایا جس کی قریش نے مخالفت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن اس وقت مندر میں عزا دیوی کا بت موجود تھا۔ اس کے ماننے والے اس کی پوجا اسی شور و زور سے کر رہے تھے۔ عزا کے بت کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا تھا ان کو منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید 30 گھڑ سواروں کے ساتھ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ معزز دوستوں، حضرت خالد بن ولید نے 125 جنگوں میں حصہ لیا، کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ دوستوں، وہ حضرت خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسریٰ جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو صف اول کے عالمی سپہ سالاروں میں یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موطا میں حضرت خالد بن ولید کی بہادری کے جوہر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس بعد حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ جس شیطانی قوت سے ہونے جا رہا تھا اس کی حقیقت صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ وہ وادی نخلہ کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 جھاؤ والے درخت کا سامنا کریں اور اسے کاٹ دیں۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے اور اس 3 جھاؤ والے درخت کو کاٹ دیا۔ جب وہ یہ کام سر انجام دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب تم نے اس درخت کو کاٹا تو تمہیں کچھ دکھائی دیا؟ اس پر حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ مجھے وہاں کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم دوبارہ وادی نخلہ میں جاؤ اور دوسرے جھاؤ والے درخت کو بھی کاٹ دو۔ حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 3 جھاؤ والے دوسرے درخت کو بھی کاٹ دیا۔ جب وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی سوال دہرایا کہ کیا تم نے کوئی غیر معمولی چیز محسوس کی؟ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید نے نفی میں ہی جواب دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ دوبارہ وادی نخلہ میں جاؤ۔ اس بار جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک شیطانی عورت کھڑی ہے۔ وہ انتہائی غصے کی حالت میں ہے اور اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے عزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ اس نے جب حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو وہ اس شیطانی عورت سے مخاطب ہوا کہ اے عزا، تو حضرت خالد بن ولید پر حملہ کر، اگر تو نے اس پر حملہ نہ کیا تو یہ تجھے بہت زیادہ تکلیف دے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب یہ سنا تو وہ عزا سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں اور اللہ نے تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ وار کے بعد جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا تو وہ عورت جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔
اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے تیسرے 3 جاؤ والے درخت کو بھی کاٹ دیا اور پھر دبیہ ابن سلمہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح انہوں نے اس برائی کو جڑ سے ختم کر دیا۔ پھر جب حضرت خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عزت ہی اب نہ عزت ہوگی اور نہ ہی اس کی پوجا ہوگی۔ معزز دوستوں، اس دن کے بعد نہ ہی عزت رہی اور نہ ہی اس کا کوئی چاہنے والا رہا۔ معزز دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔